لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. محترم حضرات، آج تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم جس موضوع پر بات کرتے ہیں کہ ترکی نے جب اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور جب دنیا کے جھوٹے خدا ان کے سامنے سے گریز ہونے سے انکار کر دیا ہے، اس کا ناطقہ بند کرنے کے لیے پوری دنیا کا کفر یہودیوں اور امریکیوں کی امامت اور قیادت میں متفق ہو گئی. یہ الگ بات ہے کہ ان کو ایک ایسے مومن سے واسطہ پڑا ہے جو دنیا کے باقی مسلمان حکمرانوں سے بالکل مختلف ہے. وہ تو ہمارے پاکستان اور عربوں جیسے حکمرانوں سے بات کرنے کا عادی تھا کہ جب ان کو کہا جاتا کہ رکوع کر لو، آنکھیں نیچی کر لو، سر جھکاؤ، تو وہ آنکھیں نیچی کرنے اور سر جھکانے کی بجائے سجدے میں گر پڑتے. جب ان کے سامنے 7-8 شرائط پیش کی جاتی تھی کہ ان میں سے 1-2 مان لے، تو وہ کہتے تھے یہ تو سارے کے سارے ہمیں قبول ہے، کچھ مزید شرائط بھی ہوں تو وہ بھی ہم قبول کر لیں گے، ہم تو تابعدار بندے ہیں. ایسے رویہ نے ان کو بدماش بنا دیا تھا. یہ جو گلی کوچوں میں چھوٹے چھوٹے بدماش ہوتے ہیں نا، یہ ایک دفعہ غریب کے بیٹے کو تھپڑ دیتے ہیں تو وہ بیچارہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑی چیز ہوں، تو پھر کسی اور کو تھپڑ دے دیتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں یار یہ پلید آدمی ہے، گندا آدمی ہے، چلو بس اس سے چپ ہی رہو. اب وہ بڑا بدماش بن جاتا ہے. اسی طرح یہودی اور امریکی بدماش بن گئے. اگر ہمارے حکمرانوں جیسے لوگ اور عربوں جیسے عیاش ان کو نہ ملتے، ان کی بدماشی کب کی ان کی ہوتی. اب ان کا واسطہ ایک مرد مومن سے پڑا جس نے ایمان کی زندگی، عزت کی زندگی خود بھی سمجھی ہے اور اپنی قوم کو بھی سمجھائی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ عزت کی زندگی کیا ہو، اور اب اسے پتہ چلے گا جب اس کا جواب آئے گا، اور جواب آنا شروع ہوا ہے. اس نے سمجھا کہ میں اس کو گھٹنے ٹھیکنے پر مجبور کر دوں گا، میرے سامنے سے دریز ہو جائے گا روٹی کے لیے. لیکن وہ کہتے ہیں ہم اس پیغمبر کی امتی ہیں جنہوں نے پتھر باندھ کر اپنے پیٹ پر اور خندق کا غزوہ اور خندق کی جنگ لڑی تھی. ہم اسی پیغمبر کی امتی اور اسی بات کو پھر ہم زندہ کر رہے ہیں. اب جب اس نے یہ سوالات چھیڑ دیا ہے کہ موت چاہتے ہو یا زندگی، اب اس سوال کے زندہ جواب ابھرنے کا وقت آ گیا. تو چاہیے تو یہ تھا کہ اسی پر بات ہوتی، لیکن اب مہینہ تو ذی الحجہ کا ہے، قربانی کی بھی بات ہونی چاہیے. اور مشکل یہ ہے کہ قربانی پر بڑے اعتراضات ہو رہے ہیں پرانے زمانے سے. تو کچھ باتیں اس کے بارے میں عرض کروں. پرانے زمانے سے منکرین سنت قربانی پر اعتراضات کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں قرآن مجید میں قربانی کا ذکر نہیں، کبھی کہتے ہیں حج کے بغیر تو قربانی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا.
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہتے ہوئے ہر سال قربانی کرتے تھے۔ قرآن مجید میں یہ دو آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، موت اور زندگی سب اللہ کے لیے ہے، لیکن ان میں دو باتوں کا کھلا تذکرہ ہوا، نماز اور قربانی۔ یہ دو بڑی باتیں ہیں، ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری قربانی، وبذلک امرت، اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور صرف مجھے حکم نہیں دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، ماننے والوں میں سب سے پہلے ہوں، میرے بعد بھی سارے مسلمان اس بات کو مانیں گے، سارے مسلمانوں پر لازم ہے۔ اور یہ مکی صورت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا تعلق صرف حج کے ساتھ ہے۔ آپ ذرا سیرت پڑھ لیں، انبیاء کی سیرت پڑھ لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو جو ذبح کرنا تھا، جب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، امتحان آزمائش تھی، یہ واقعہ بھی سورہ صافات میں ذکر ہے، قد صدقت الرؤیا، سورہ صافات مکی صورت ہے۔ قربانی کا تصور مکہ میں دیا گیا تھا، اور یہ تو حج سے پہلے والی بات ہے، ابھی تو کعبہ بنا ہی نہیں تھا۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، پہلے تو ذبح کا واقعہ ہوا، اس کے بعد وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابھی تو بیت اللہ بنا ہی نہیں، بیت اللہ کی تعمیر کا حکم بعد میں دیا گیا، قربانی کی بات پہلے تھی۔ اسی لیے سورہ الکوثر میں بات ہے، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ مکی صورت ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے، اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی۔ وہ بدبخت کہتا ہے کہ عربی زبان میں نحر کا معنی ہے ہاتھ ادھر رکھنا، ہاتھ ادھر رکھنا۔ کیا کسی عربی کو نحر کا معنی کیا ہے؟ نحر، نحر کا معنی ہے ایک ہوتا ہے ذبح، ایک ہوتا ہے نحر۔ اونٹوں کے لیے نحر ہے، یہاں پہ اس کے گلی کے اوپر ایک وہ پھیری جاتی ہے، ایک نیزہ، ایک تیز دھار والی چیز اس کے اوپر، اور اسی ذریعے سے اس کو قربان کیا جاتا ہے۔ اور ذبح کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو، جانور کو لٹا کر اس کے اوداج، اس کی رگیں کاٹ دی جائیں۔ نحر کا معنی عربی میں یہی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ تو پرانے زمانے ایک یہ بات، یہ اعتراض تھا۔ دوسرا اعتراض یہ تھا، آپ لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ حرم میں بھی اور یہاں پہ بھی قربانیاں دیتے ہیں اور جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اتنا پیسہ ضائع کرتے ہیں، ان پیسوں سے سو غریب کا کوئی بندوبست، بینک کھلنے چاہیے تھے، کالج کھلنے چاہیے تھے، منڈیاں ہونی چاہیے تھی، غریب کو ریلیف دینی چاہیے تھی۔ یہ جو گوشت آپ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، ان بدبختوں عقل کے اندوں کو یہ نظر نہیں آتا، یہ ان کو نظر نہیں آتا کہ یہ جانور پال پال کر جب یہ اس موقع پر وہ بیچتے ہیں تو کتنا نفع کماتے ہیں، منڈیوں والے کتنا کماتے ہیں، ان جانوروں کا چارہ فراہم کرنے والے لوگ کتنا کماتے ہیں، ان کو لے جانے والے لوگ، آج دیکھیں لے جانے والے لوگ، ادھر سے ادھر لے جانے والے لوگ کتنا کماتے ہیں، چمڑے والے کتنا کماتے ہیں۔ اور یہ بات تو چھوڑے، آپ دیکھیں یہ چھریاں اور بغدے تیز کرنے والے اور بیچنے والے کتنا کماتے ہیں، اور یہ کوئلے بیچنے والے اور یہ بھٹیاں اور یہ چولہے بیچنے والے یہ کتنا کماتے ہیں، اتنا نہیں، ان کو نظر نہیں۔ یہ غریب کا، اور یہ غریب کی بات اور غریب کی ہمدردی اس سے یا قربانی یا زکوٰۃ یا حج کے موقع پر نظر آتی ہے۔ سنیماؤں میں جو پیسہ اڑایا جاتا ہے اس وقت ان کو یاد نہیں ہوتا، عیاشیوں میں جو پیسہ اڑایا جاتا ہے ان کو نہیں یاد ہوتا، اس سے بھی غریب ہوں گے۔ رشوتوں میں اور پتہ نہیں کیا کیا، غمی اور شادی کے موقع پر کتنا پیسہ اڑایا جاتا ہے، رشوتوں میں کتنا پیسہ دیا جاتا ہے،
شراب و کباب اور اس طرح کی محفلوں میں کتنا پیسہ اڑایا جاتا ہے، سیر سپاٹوں میں کتنا پیسہ اڑایا جاتا ہے، اس وقت ان کو یاد نہیں ہوتا، لیکن جب بات عبادت کی آتی ہے تو پھر ان کو یاد ہے غریب کی مدد کی جائے، غریب کی مدد۔ تو میں یہ کیوں نہیں یاد آتا کہ اسلام نے غریب کی مدد کے لیے زکوٰۃ کا نظام بنایا ہے، یہ نظام تکافل اجتماعی ہے۔ آپ تو صرف انشورنس کی بات کو سمجھتے ہیں، جو پریمیم داخل کرتا ہے اسے پھر فائدہ کہتے ہیں، لوگوں کو فائدہ، بھائی فائدہ اسے ملتا ہے جو فائدہ تمہیں دیتا ہے۔ میں اس وقت مانوں گا جب آپ ان لوگوں کو بھی فائدہ دے دیں جو تمہیں کچھ فائدہ نہیں دیتے، وہ زکوٰۃ میں ہے وہ بات۔ زکوٰۃ میں غریب مالدار کو کچھ بھی نہیں دیتا، اور مالدار سے غریب کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ یہ ایک نظام ہے۔ آپ اس نظام کی بات کیوں نہیں کرتے کہ ملک میں زکوٰۃ کا نظام قائم ہوتا کہ کوئی غریب نہ رہے، کسی پر کوئی آفت ٹوٹ پڑے، کوئی دیوالیہ ہو جائے تو اسے اس بات کی فکر نہ ہو کہ میں اور میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، وہ کہتے ہیں یار بیت المال موجود ہے، زکوٰۃ کا نظام موجود ہے، مجھے مدد دی جائے گی، میں بھوکا نہیں مروں گا، نہ میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ اس وقت آپ کو کیوں یاد نہیں آتا جب زکوٰۃ اس کی بات کی جاتی؟ نہیں جی یہ تو چھوڑیں اس کو، تو یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ قرآن بہانے بناتے ہیں۔ جب قربانی کی جاتی ہے تو اسے اندھے یہ نہیں دیکھتے کہ غریب کے لیے بھی ہے۔ اسلام نے کیا تعلیمات دی ہیں، اسلام نے کیا تعلیمات دی؟ اور دیکھیں پچھلے سال کا حساب لگائیں کہ ایک عید الاضحیٰ کے موقع پر کتنے پیسے کی ٹرانزیکشن ہوئی، کتنا پیسہ تقسیم ہوا غریبوں کے اندر، مارکیٹنگ کتنی ہوئی، کتنی چیزیں فروخت ہوئی، غریبوں کو کتنا فائدہ ہوا۔ کچھ لوگ دین کے لبادے میں وہی بات کرتے ہیں جو منکرین سنت کرتے ہیں۔ کل مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجی، اس میں ہے کہ قربانی کیسے ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص ایک قربانی دیا کرتا تھا، بعد میں لوگوں نے کئی قربانیاں دینی شروع کر دی۔ اب وہ کہتا ہے کہ فلان شیخ، ایک شیخ کا نام لیتا ہے کہ فلان شیخ نے فرمایا ہے کہ ایک قربانی کافی ہے، باقی جو اگر آپ کے پاس پیسے ہوں تو وہ غریبوں میں بانٹ دے۔ صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید قربان کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل اتنا مقبول نہیں ہے جتنا خون بہانا۔ ما من عمل ابن آدم احب الی اللہ من احراق الدم۔ اس دن آپ جانور قربان کریں اللہ کے نام، اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ حدیث ہے لیکن اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، اکثر ان کی آنکھیں بھی اندھی ہوتی ہیں۔ اس علاقے کے اکثر جو مفتی ہیں ان کی آنکھیں بصیرت بھی اندھی ہوتی ہے، آنکھیں بھی اندھی ہوتی ہیں۔ وہ حدیث پتہ نہیں آپ کیسے بھول گئے۔ یہ کہاں پہ اس حدیث کے اندر یہ کہاں پہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص جو ایک قربانی دیا کرتا تھا، اس کی بیوی بھی صاحب نصاب تھی، اس کے بیٹے بھی صاحب نصاب تھے، اور پھر بھی انہوں نے ایک قربانی دی؟ یہ تو اس حدیث میں نہیں، یہ تو آپ نے اپنی طرف سے لگا دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا صحیح حدیث میں کہ من وجد سعۃ فلم یضحِ فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس استطاعت ہو قربانی کر سکتا ہے اور پھر بھی آج کے دن قربانی نہ کرے تو نماز ہماری عیدگاہ میں نہ آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں فرمایا اول ما نبدأ به فی هذا اليوم الصلاۃ ثم ننحر، اس دن کے کاموں میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے اور پھر نماز کے بعد قربانی کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیشہ دو بکروں کی اور دو مینڈوں کی قربانی دی ہے۔ کہتے ہیں بچوں کی طرف سے بھی وہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک قربانی پوری امت کی طرف سے دی ہے، تو باقی امت کے لوگوں نے پھر قربانی کی ہوں گی، امت کی طرف سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دے دی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی دی۔ کچھ لوگوں کو اس میں یہ نظر آیا کہ اچھا گائے کی قربانی دی تو گائے کو سات کی طرف سے پوری ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک لفظ ہے، کچھ لوگ عربی تو نہیں جانتے، بس ترجموں سے بڑے مجتہد بنتے ہیں، عربی کے ترجمے سے مجتہد بنتے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ فإلی اللہ المشتکیٰ، یہ شکایت بس اللہ تعالیٰ کی دربار میں لگائیں گے، باقی کیا کریں گے؟
بقر اور بقرتن کے درمیان بیچارے فرق نہیں کر سکتے اور لگے ہیں احادیث میں فتوے دینے کے لیے. وہاں پہ لفظ ہے بقر. بقر کا مطلب ہے گائے 1 ہو 2 ہو 10 ہو, اور بقرتن کا معنی ہے 1. تو اس حدیث میں لفظ بقر کا لفظ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گائے کی قربانی دی اپنی بیویوں کی طرف سے یا 10 کی قربانی دی, اللہ جانے, لیکن اس نے اس کو بقرتن بنا دیا. ابھی بھی نہیں دیکھا کہ وہاں پہ حدیث میں لفظ کیسے ہے. در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی جن لوگوں پر لازم کی تھی صاحب استطاعت لوگوں پر. یہ الگ بات ہے کہ ائمہ میں اس کا اختلاف ہے کہ اس کو آپ سنت کہہ دیں یا اس کو واجب کہہ دیں. کچھ لوگ یہ بھی نہیں جانتے. امام شافعی رحمہ اللہ نے تو اس کو سنت قرار دیا ہے. بھائی امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں واجب کی اصطلاح نہیں ہے. واجب کی اصطلاح تو احناف کے ہاں ہے. احناف نے سنت کو تقسیم کیا ہے. ایک کو واجب قرار دیا ہے, دوسرے کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے, تیسرے کو سنت زوائد قرار دیا ہے. یہ ٹرمینالوجی احناف کے ہاں ہے. یہ جب دیکھتے شافعی رحمہ اللہ تو فرماتے سنت ہے, امام ابو حنیفہ فرماتے واجب ہے. بھائی شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں سنت ہے, وہاں ان کے ہاں واجب کا لفظ نہیں ہے. یہ واجب کا لفظ احناف کے ہاں ہے. ایک شخص نے ریسرچ کی, تحقیق کی, انہوں نے نئی اصطلاحات ایجاد کی. دوسرے شخص نے کہا کہ میں تو اس اصطلاحات میں نہیں پڑھوں گا, میں تو 2 کی تقسیم کروں. آپ کہتے نہیں, اس کو مانتا نہیں ہے. اب اس کو کیا کہا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس بات کو سمجھے کہ اصل ڈانڈے ان باتوں کے کہاں سے ملتے ہیں. میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں لیکن اب میں نہیں کہہ سکوں گا. میں کیسے کہہ سکوں کہ جو لوگ دین کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ اس جال میں پھنس گئے ہیں. کئی طریقوں سے لوگ پھنس گئے ہیں. پھنسانے والے بڑے ہوشیار ہیں. آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ آپ کو کس طریقے سے جال میں پھنسایا جا رہا ہے. جی یہ حدیث ضعیف ہے. اگر میں اسی پر آ جاؤں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے یہ تو ان کی بات ہے, اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ ایک قربانی کرتے تھے وہ ایک قربانی کس کی تھی؟ بنو ہاشم کہتے ہیں. بنو ہاشم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں ہم جتنے بھی بنی ہاشم لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار, وہ سب غریب تھے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے تو ہمیں اس سے گوشت مل جاتا تھا. تو آپ اس کا یہ معنی لیں گے کہ بنو ہاشم قربانی نہیں کرتے. پھر بعد میں جب موقع آیا اور قربانی زیادہ, سب لوگ جو ہے وہ صاحب استطاعت بن گئے تو لوگوں نے قربانیاں دینی شروع کر دی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قربانی ہوتی تھی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری میں ہے. وہ کہتے ہیں میں تو ہمیشہ 2 بکرے ذبح کروں گا, میری استطاعت 1 کی ہو یا 2 کی ہو. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی میں نے دیکھا وہ 2 بکرے ذبح کرتے یا وہ 2 مینڈے ذبح کرتے, میں تو ہمیشہ 2 ذبح کروں. آپ یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ طریقہ نہیں تھا جو آج ہے. آج جا کر لاہور اور کراچی کی منڈیوں میں دیکھے ایک بکرے کو کیا پلایا جا رہا ہے؟ اس کو گھی پلایا جا رہا ہے, اس کو بادام کا کشتہ پلایا جا رہا ہے, اور اس پہ لکھا ہوا ہے اس بکرے کی قیمت ہے 2 لاکھ روپے, ایک بیل کی قیمت ہے 12 لاکھ روپے. 12 لاکھ روپے, اس کا نام فلان اور فلان رکھا گیا ہے. یہ وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا مطلب یہی ہے. یتباہ الناس, لوگ اس لیے قربانیاں کرتے ہیں تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ میں 2 لاکھ کا بکرا قربان کر رہا ہوں. اس شخص کو جا کر سمجھاؤ کہ 2 لاکھ کا بکرا نہ لو, 20,000 کا کافی ہے, یہ باقی پیسے غریبوں میں بانٹ دو. یہ ریا ہے, یہ دکھاوا ہے. آپ ان لوگوں کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں وام دکم سے ڈب دکم سے کیجیے, منچ میں گویم وہ تنبوری منچ میں گویم, فارسی میں کہتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں اور میرا طبلہ کیا کہہ رہا ہے. تم اپنے اور طبلے کے درمیان تھوڑی سی موافقت پیدا کر لو. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس میں مباحات نہ کریں. مباحات کا مطلب مباحات کا لفظ ہے, حتی تباہ الناس. تباہ مباحات کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسری حدیث سن لیں. نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے حتی یتباہ الناس فی المساجد, کہ لوگ مسجدوں کے بارے میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے یا مسجدوں میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے.
یعنی آتے ہیں مسجد تو نمازوں کے لیے ہے، ہدایت کے لیے، لیکن لوگ مسجد میں آتے ہیں اور ایک کو کہتے ہیں تم سے تو میرے پیسے زیادہ ہے، تم سے تو میری تنخواہ زیادہ ہے، تم سے تو میرے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے، تم سے تو میری گاڑیاں اور بنگلے زیادہ ہیں۔ کوئی مسجد ان باتوں کے لیے نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مباحات۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ لوگ کہیں گے تمہارے محلے کی مسجد سے میرے محلے کی مسجد زیادہ بڑی ہے، اس کی قالینیں بڑی بہترین ہے، اس میں ایئر کنڈیشن ایسے لگے ہوئے۔ مباحات کا مطلب ہے فخر جتانا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانیاں کرتے تھے، اب بڑی بڑی قیمتیں قربانیوں میں لگا کر ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے، تم نے 10,000 کا لے لیا، میں نے تو 50,000 کا لے لیا، تمہارے والے تو بچھونا لگتا ہے، یہ تو بلی کا بچہ لگتا ہے، اس سے قربانی ہو جاتی ہے، وہ میرے والا دیکھو سانڈ ہے سانڈ۔ اس کو کہتے ہیں مباحات۔ یہ مباحات نہیں ہونی چاہیے، یہ لاکھوں لاکھوں کے بیل اور بکرے نہیں خریدنے چاہیے، وہی پیسہ جا کر غریبوں میں تقسیم کرو۔ وہ جو جائز پیسہ ہے جس سے آپ بکرا خرید کر قربان کرو، صاحب استطاعت ہے، اگر نہیں کرتے تو نبی نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، پھر ہماری عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ یہی ہے جو نبی نے فرمایا، لیکن اب بات کہیں سے کہیں چلی گئی ہے۔ مقصد کس کا پورا ہوتا ہے؟ زبان کس کی چلتی ہے؟ علم کس کا استعمال ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ بھی دے۔ یہ میں بار بار ہمیشہ یہ جملہ میں کہا کرتا ہوں، سمجھ۔ وہ مسلمان تو اللہ تعالیٰ سے سمجھ مانگتا نہیں۔ فتنوں کے زمانے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا سورہ کہف پڑھو اور اللہ سے مانگو فتنوں سے محفوظ ہو جائے۔ میں اگر اس مجلس میں بتاؤں کتنے لوگ پابندی کے ساتھ سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھتے ہیں تو کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے، اور تبصرہ جب کریں گے تو ہر ایک افلاطون ہوتا ہے، نہیں جی میرا آپ نے اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگا کہ مجھے ہمت دے، مجھے سمجھ دے، مجھے بصیرت دے، دینی بصیرت دے۔ ہر شخص اس انداز سے سوچتا ہے جس انداز سے مغرب سوچتے ہیں، مغرب والے سوچتے ہیں۔ مسلمان کا سوچ کا انداز الگ ہونا چاہیے۔ آپ کو تو قرآن دیا گیا ہے، آپ کو تو پیغمبر بھیجا گیا ہے، آپ نے تو ایمان لایا ہے، تو آپ کی سوچ کا انداز اور مغرب کے والوں کے سوچ کا انداز ایک ہو۔ آپ بھی 2 × 2 = 4 کی طرح کیلکولیٹ کریں گے اور وہ بھی کریں گے تو پھر ایمان کی بات کہاں رہ جائے گی؟ میں نے ایک صاحب سے پوچھا برکت کو جانتے ہو؟ برکت کسی کا نام نہیں ہے، برکت تبارک الذی بیدہ الملک، برکت کو جانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا برکت کس کو کہتے ہیں؟ تو پھر آئے بائیں شاید میں نے کہا برکت اس کو کہتے ہیں جو کیلکولیشن میں نہیں آتی۔ آپ جب کیلکولیٹ کرتے ہیں، ضرب دیتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، کیلکولیٹ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اس میں برکت نہیں آتی۔ برکت ایک چیز ہے، اس کو مومن سمجھتا ہے، طہارت کو مومن سمجھتا ہے، حیا کو مومن سمجھتا ہے، برکت کو مومن سمجھتا ہے۔ لیکن آج کا مومن کہتا ہے مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مغرب سے جو چیز آئی ہے اس کی مجھے سمجھ کی ضرورت ہے، اس میں پیسے ملتے ہیں۔ تمہارے برکت اور حیا میں کتنے پیسے مجھے ملیں گے؟ ہمیں کئی شاگرد کہتے ہیں یار آپ یہ فکری باتوں میں بڑے پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے ہمیں اچھی نوکری مل جائے، جس سے ہم پیسے کمائیں۔ خدا کا بندہ اور درہم و دینار کا بندہ، وہ تو حدیث میں دو الگ الگ بندے ذکر کے، درہم و دینار کے بندے کو تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو لات مارو، کماؤ، لیکن بندہ نہ بنو۔ دماغ اس انداز سے نہ سوچے، اپنی دماغ کی ترکیب، اس کی ہیئت ترکیبی یہ قرآن و سنت سے تعمیر کرو۔ کتنے مسلمان ہیں جو قرآن و سنت سے اپنی فکر کی تعمیر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ بھی، پوری امت مسلمہ اور ان کے کابرین کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔